یہ خوش نصیبی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ موقع ملا. یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، یعنی باضابطہ طور پر اللہ سے رجوع کرنے کا یہ عشرہ ہے، باضابطہ معافی مانگنے کا عشرہ ہے. پہلے عشرے میں جو رحمت کا تھا پروردگار نے برسا دیا، کوئی مانگے نہ مانگے سب کو عطا کر دیا. اب یہ جو عشرہ ہے اس میں باضابطہ آگے بڑھنے کا موقع دیا جا رہا ہے. بہت سارے انسان سے زندگی میں ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جن کی جب تک باضابطہ توبہ نہ کی جائے اس وقت تک معافی ہوتی نہیں. تو یہ بڑا اہم عشرہ ہے جس کو ظاہر ہے ہم اس طرح جس طرح ایک مہمان کی قدر کرنی چاہیے وہ تو ہم سے ہو بھی نہیں پا رہی، کیونکہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے ایک سلیقہ تو چاہیے، ایک طریقہ کار تو ہوتا ہے نا. جیسے یہ ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نے سحری کرنی ہے، افطاری کرنی ہے، درمیان میں چاہے 18 گھنٹے ہیں، چاہے 12 گھنٹے ہیں، چاہے 14 گھنٹے ہیں، آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں، یہ ایک طریقہ ہے نا. اسی طرح روزے کو کامل کرنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ بھوکے اور پیاسے رہ گئے. اب ضروری ہے کہ روزے کے اندر وہ کیفیت پیدا کی جائے کہ جو میل چڑھی ہوئی ہے گناہوں کی، سیاہی چڑھی ہوئی ہے، اور باوجود اس کے کہ ہم روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں لیکن اثر نہیں ہو رہا ہے. غیبت تو ہم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے گلے تو ہم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزت نفس کو تو ہم پامال کر رہے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کوئی بات کہیں کسی کے بارے میں، آپ کا ایٹیٹیوڈ ہی کسی کے بارے میں اگر نفرت انگیز ہے تو اندازہ تو ہو سکتا ہے نا. موسم میں تھوڑی سی حدت اور تپش ہو جائے تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ آج گرمی ہے، آج اتنا ٹمپریچر ہو گیا ہے. اس لیے یہ جو موقع اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے اس کو ہم نے اپنے لیے فائدہ مند بنانا ہے. اب ظاہر کوئی وقت نہیں ہے، میں تو آپ کی بڑی محبت سمجھتا ہوں کہ اب آپ بیٹھ گئے ہیں. جو نہیں بیٹھ سکے ان سے بھی توقع محبت ہی ہم رکھتے ہیں، کیونکہ کل بہت سارے لوگوں نے کام بھی کرنا ہے. لیکن ہم نے تخصیص نہیں کی، تقسیم نہیں کی کاموں کی. 7-8 بجے لوگ کام ختم کر دیتے ہیں، لیکن افطاری کے لیے بھی ہم آتے ہیں تو اس وقت میں آتے ہیں جب بڑی مشکل سے دعا ہی ہو سکتی ہے. حالانکہ وہ تو ایسا وقت ہے، اور افطاری کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے، اور دعا یکدم ہاتھ اٹھانے کا نام نہیں ہے. جو فصل کاشت نہیں کی ہم نے، ہمارے پاس بڑا وقت ہوتا ہے. یہ ایک مستقل لا عمل کی بات کروں، چونکہ ایک روٹین یہی بن گئی ہے. افطاری کے ٹائم پر آنا ہے، چاہے کہیں بھی افطاری ہو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو. افطاری کا مطلب ہی ذہن میں یہ رکھ لیا گیا کہ افطاری کے ٹائم پر آنا ہے. حالانکہ اگر افطاری کے وقت میں کھانے پینے کے علاوہ کچھ باتیں اللہ کی کر لی جائیں، کچھ باتیں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کر لی جائیں، کچھ باتیں دین کی تشریحات کے بارے میں کر لی جائیں. جن کو آتا ہے وہ بھی نہیں بتانے کے لیے تیار، جن کو کوئی کچھ نہیں آتا وہ کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس وقت میں بھی کسی امتحان میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا، میں صرف ایک میسج دینا چاہتا ہوں. یہ ماہ مبارک جو ہے جہاں عبادت کا مہینہ ہے، وہیں اس کو غم گساری کا مہینہ بھی کہا گیا. اور غم گساری سے کیا مراد ہے؟ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں ہوگی. حب الوطن جو ہے، وطن کی محبت جو ہے، یہ بھی ایمان میں سے. کسی گاؤں سے تو آپ بھی آئے ہوئے ہیں، کسی علاقے سے تو آپ بھی آئے ہوئے ہوں گے. اور آپ کو آج کل پتہ ہے لوگ منہوں کو دیکھتے ہیں تو
آپ کے وہاں سے آ جانے کے باوجود کیا وہاں غربت ختم ہو گئی؟ نہیں، وہاں تو ابھی بھی غربت ہے، وہاں تو آپ کے حقدار بیٹھے ہیں، اور سب سے بڑا حقدار کون ہے آپ کا؟ آپ کی وہ مسجد جس میں آپ نے بچپن گزارا تھا، آپ کا وہ مدرسہ جو اب ختم ہو چکا ہے۔ کبھی اس انداز میں بھی سوچئے، اس وقت اہل سنت و جماعت پر شمخور مارے جا رہے ہیں، دوسرے فرقے کے لوگوں کو تو فنڈ دینے والے بہت ہیں، کچھ کو ایران دے رہا ہے، کچھ کو سعودیہ دے رہا ہے، اور دنیا میں اس وقت اسلام کے نام پر جو غنڈہ گردی ہو رہی ہے اور یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہی لوگ پھیلا رہے ہیں، اور ہم بھی بے خبری میں انہی کو دے دیتے ہیں، چونکہ وہ منظم بڑے ہیں۔ مسجد میں اگر نہیں آ سکتے تو گھروں میں آ جاتے ہیں۔ اب ہمارے دروازے پر کوئی بھی آ جائے، ہم کہتے ہیں یار اللہ کے نام پر آیا ہے، لیکن پاکستان میں اگر آپ کے گاؤں کا مدرسہ ہوگا نا تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ یہاں سے کوئی دہشت گرد نہیں نکلے گا، پوری دنیا چیخ رہی ہے، ان کا گراس روٹ ڈھونڈو، کون ہے یہ لوگ؟ کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، سبحان اللہ۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بارگاہ میں آنے والوں کو روتے ہوئے کو مسکراہٹیں دیا کرتے تھے، کوئی ان کے آستانے سے خالی نہیں جاتا تھا۔ اگر کسی وقت کوئی سائل آ گیا اور کاشانہ نبوت میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، دینے کو کچھ نہیں ہے، ادھار لے کر بھی سائل کو خالی نہیں موڑا جاتا۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں، اور یہ گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے بڑے صحیح پاک کو ہندو اسلام کیسے پھیلایا؟ آپ کو پتہ ہے ہندو کتنا متعصب قوم ہے، اگر مسلمان پاس سے گزر جائے تو 10 دفعہ اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، لیکن کیا نظر تھی، کیا اخلاق تھے کہ ایک ایک نظر سے لاکھوں کو مسلمان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ سب سے پہلے خانقاہ بنائی، خانقاہ میں دستگاہ بنائی، لنگر جاری کیے، غربت کے ہاتھوں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے وہ بھی آ جائے، جن کے پاس رہنے کو کچھ نہیں وہ بھی آ جائے۔ آج ہم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ آج جب تک ہمارا اپنا کوئی دوست ملنے والا نہ ہے ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ جس دن ہم نے نئے سرے سے اپنی مسجدوں کو وہ روپ دے دیا جس کی جھلک آج بھی اگر آپ رمضان مبارک میں مدینہ پاک چلے جائیں سبحان اللہ تو آپ کو ہر صف پر لگے ہوئے دسترخوان سے نظر آ جائے گی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا کہ پورے مدینے میں پتا تھا سب لوگوں کو کہ جس کا کوئی نہیں ہے زمانے میں وہ مسجد نبوی میں چلا جائے۔ ایک دن ایسا ہی شخص مہمان بن گیا جس کا پورے مدینے میں کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان آیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو نہیں فرمایا کہ تم اپنے گھر لے جاؤ، فرمایا جاؤ سیدہ عائشہ کے حجرے پر دستک دو، بولے سبحان اللہ۔ بیٹھ ہی گئے ہو تو کچھ بول دو، ہر بول کی قیمت پڑتی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ کے گھر میں فاقہ ہے، وہاں تو کچھ کھانے کو ہے ہی نہیں۔ فرمایا جاؤ میرے دوسرے حجرے پر جاؤ، دوسرے پر گئے وہاں بھی فاقہ۔ اب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، سب کی نگاہیں جھک گئی، یوں لگتا تھا جیسے آج پورے مدینے میں فاقہ ہے۔ آخر ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہمان مجھے دے دیجیے۔ لے کر گھر چلے گئے، بیوی سے کہا مہمان آیا ہے، بڑے خوش نصیب ہیں۔ اس نے کہا مہمان تو آیا کھانے کو تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اچھا دیکھو، اچھا کہا بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے،
سبحان اللہ بچوں کو بیلا پسلا کر سلا دیا گیا، سبحان اللہ، کھانا دسترخوان پر چن دیا تھا، تھوڑا ایک ہی بندہ کھا سکتا تھا، مہمان کے ساتھ میزبان کا بیٹھنا ضروری تھا، دیا بجھا دیا، ساتھ بیٹھ گئے دیا بجھا دیا، مہمان کھاتا رہا اور گھر والا صرف منہ ہلاتا رہا، سبحان اللہ، اور صبح کو جب مسجد نبی میں حاضر ہوئے نا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ مبارک ہو، تمہارے ایثار کو اللہ نے قبول کر لیا اور تمہارے حق میں قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے کہ خود حاجت رکھتے ہیں کہ آپ برما کے مسلمان آج جس حال سے گزر رہے ہیں، مگر آپ کے حکمران نہیں ہے نا، لیکن ان لوگوں نے 300 سال وہاں حکومت کی ہے، آج ان کا کیا حال ہے؟ ان سے زمینیں چھین گئی ہیں، نیشنلٹیز ختم ہو گئی ہیں، نہ زمین بنا دیتی ہے، نہ آسمان بنا دیتا ہے، نہ سمندر بنا دیتا ہے، کیا گارنٹی ہے کل یہاں رہ لوگے؟ جو لیجسلیشن ہونے جا رہی ہے یہاں پہ، اگر ایک موقع اور اس حکومت کو اس 5 سال کے بعد مل گیا تو آج جو مزے کر رہے ہیں وہ مزے تو ختم ہو جائیں گے نا، پھر رہنے کی ضرورت کیا ہوگی؟ تو اپنے وطن کو یاد رکھو، اپنی دھرتی کو یاد رکھو، اپنے غریب رشتہ داروں کو یاد رکھو، تمہارے بچوں کو سکول مل جاتے ہیں، کالج مل جاتے ہیں، یونیورسٹیاں مل جاتی ہیں، لیکن وہ بھی تو بچے ہی ہیں نا۔ تو میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اپنے گاؤں سے شروع کرو، زکوٰۃ تو دینی ہے، صدقہ تو کرنا ہے، پہلے وہ حقدار نہیں ہیں آپ کے، ان سے صلہ رحمی کرو۔ اگر کوئی آپ کی جوان بھتیجی بھانجی وہاں پڑھنا چاہتی ہے، میرپور میں میں نے اتنا بڑا نیٹ ورک بچیوں کا بنا دیا ہے، ماسٹرز کروا رہے ہیں، عالمہ کورس کرا رہے ہیں، جس بچے کی ماں قاری قرآن ہوگی، جس بچے کی ماں عالمہ ہوگی، اسی کے بارے میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے فرمایا تھا نا، ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ ہماری بیٹیاں شاید ہمیں نہ لے جائیں جنت، لیکن اگر کسی یتیم بیٹی کے سر پہ آپ نے ہاتھ رکھ دیا، کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، لیکن آنکھیں کھول کر، ہر کسی کو نہیں، تمہاری زکوٰۃ صرف یا رسول اللہ کہنے والوں کو بنتی ہے، سبحان اللہ، اس لیے کہ تمہارے پیچھے تو کوئی گورنمنٹ نہیں کھڑی ہے، تمہارے پیچھے تو صرف کملی والا ہے، تمہارے سر پہ تو صرف کملی والے کا ہاتھ ہے، تو پھر ہم تو وفادار مصطفیٰ ہیں نا، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام والے ہیں نا۔ جس سہانی گھڑی، میں آخری بات کر رہا ہوں، میں آپ کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا، آپ کی محبت کو سلام کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پروگرام میں یہ نہیں شامل تھا کہ رات کو تراویح کے بعد آپ سے خطاب کرنا ہے، پروگرام عصر کے بعد تھا، تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی، ویسے بھی جو افطار کے وقت بڑی مشکل سے آتے ہیں، عصر کے وقت کیسے محفل میں آ سکتے ہیں؟ بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے، خاص کر رمضان میں سارا دن کام کرنے کے بعد، لیکن بڑی مزے کی بات ہے جو کام کرنے والے ہیں وہ پھر آ جاتے ہیں، جو ہم نکمے ہیں نا، ہم ہی اس کام میں حصہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میں بس آخری ایک پیغام دینا چاہتا ہوں حضرات گرامی، آپ اور مجھ پر یہ لازم ہے، ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ہم نے اس کھیتی کو، عشق رسول کی اس کھیتی کو اجڑنے نہیں دینا۔ آج ڈیوڈ کیمرن what he is saying, why don't you control your kids? Why they are going to Syria? اس کا جواب تو نہیں ہے نا کسی کے پاس، ہم یہ تو کہہ دیں گے نا ڈیوڈ کیمرن کی ایسی تیسی نے یہ بات کیوں کی ہے، لیکن میرا بچہ یا رسول اللہ کہنے والے باپ کا بچہ کیوں دہشت گردی کی تربیت لے رہے ہیں؟ کنٹرول یور سیلف، when you will control yourself,
This control will be the control of your kids also. سبحان اللہ. کیونکہ جو بچے ان اسکولوں اور کالجوں یونیورسٹی میں جاتے ہیں وہاں کوئی آسان کھیر نہیں ہے کہ آپ ان سے وہ سارے تقاضے کریں جو اسلام ہے یا نہیں. پاکستانی کلچر کے سارے تقاضے ہم نے اسلام بنا کر ان کے اوپر ٹھوس دی ہے. پاکستانی کلچر سارا اسلام تو نہیں ہے. اسلام تو میرے نبی کی نگاہوں کے حسن کا نام ہے. اسلام تو میرے نبی کی اداؤں کا نام ہے. اسلام تو میرے رسول کی چوکھٹ پر آ کر بیٹھ جانے کا نام ہے. کاش مسجد تو بنا دی. کہہ دو یار ایک دفعہ تم بھی کہنے کے لائق ہو جاؤ گے کہ آج ہم نے ایک دفعہ اونچی آواز میں مل کر اللہ کا نام لیا تھا. مسجد تو بنا دی. شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کتنا شاندار موقع ہے. جو 5 وقت کے نمازی ہیں وہ کوشش کریں. جو یہ عارضی نمازی آئے ہیں ان کے ساتھ اتنا سلوک کرو, اتنا پیار کرو کہ پھر یہ واپس کہیں جا ہی نہ سکے. یہ 2 صفحے نمازیوں کی یہ کافی نہیں ہے, کیونکہ غلطی کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ پڑھ لی تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھی تو بھی ٹھیک نہیں ہے. نہیں پڑھی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھی تو ٹھیک کہاں سے ہو گئی. بہت بڑا ڈیفالٹ ہے. کاش ایک دفعہ پھر. اب بچے رات کو جب آپ واپس آتے ہیں تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں. صبح آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں, بچے اسکولوں کو چلے جاتے ہیں, ملاقات ہی کوئی نہیں ہوتی. ٹریننگ کس وقت دیں گے, تربیت کس وقت دیں گے. کبھی بچوں سے پیار کر کے پیار کے ساتھ بھی بات کر لیا کرو, کبھی ہنس کے بھی بات کر لیا کرو, کبھی بچیوں کو ساتھ بٹھا کر ان سے پوچھ لیا کرو. بچیوں کو خاص کر پیار کرو, کیونکہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچیوں کے ساتھ سلوک جو کرنے کا طریقہ سکھایا وہ کیا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی سیدہ کائنات آپ کی عظیم بیٹی سبحان اللہ عظیم دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتی تو میرا نبی اٹھ کر استقبال کرتا. کیا یہ تہذیب نہیں ہے؟ تو ہم کیوں نہیں اس تہذیب کو سیکھتے؟ بیٹے اچھے ہوتے ہیں مگر جو سلوک آج کل ہو رہا ہے نا والدین کے ساتھ وہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. اور بیٹی پرائے گھر جا کر بھی ماں باپ کو نہیں تڑپتی رہتی ہے. تو میں آج کروں ان بیٹیوں سے پیار کرو, ان بیٹیوں سے محبت کرو, ان بیٹیوں کو تھوڑا سا لفٹ کرا لیا کرو, ان کو قریب کیا کرو, ان کی بھی سن لیا کرو. اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کرتا ہوں مولا, اور میں آپ کو ایک دعوت بھی دیتا ہوں. ہم نے ایک نظام برمنگھم میں رکھا بنایا ہے قرآن کے نام سے, قرآن اکیڈمی. مسجد اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے, کیونکہ میرا کملی والا جہاں بھی گیا مسجد بن گئی, اور جہاں جہاں گیا کملی والا قرآن ساتھ چلتا گیا. مکے میں رہے تو قرآن مکی, مدینے میں آئے تو قرآن مدنی, غارے ہرا میں تھے تو قرآن وہاں آیا, لامکان پہ گئے تو قرآن وہاں آیا. سبحان اللہ. تو یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. مسجد اور قرآن ایک دفعہ آئے میرے پاس, عید کے بعد ہے, بڑی خصوصی دعوت دے رہا ہوں. مجھے نہیں پتا آپ کا یہ آج کل کیا طریقہ ہے, لیکن ہمارے وہ بچے 750 بچہ قرآن کا قاری اور حافظ بن رہا ہے. سبحان اللہ. ہمارے ایک بچے نے 7 سال کی عمر میں ہم تمہارے پاس آ کر قرآن شروع کیا, 9 سال کی عمر میں قرآن ختم کر دیا. بیسٹ قاری. تو میں یہ چاہ رہا ہوں, ہم نے ایک تجربہ کیا ہے, ہم نے مصر سے قاری منگوایا, PhD لیول کے استاد ہیں. ایک دفعہ آ کر دیکھیں آپ, کیونکہ وہ بھی آپ کے ہی بچے ہیں نا, تو یہ بھی ہمارے بچے ہیں نا. ہم سب نے مل کر اپنی مساجد کو قرآن کے نور سے بھر دینا ہے, اور بالکل ہمارے بچوں کو اس نہج پر چلانا ہے کہ اگر نیزے کی امی پہ بھی چڑھ کر قرآن ہی پڑھے تو پھر پتہ لگے کہ قرآن سے ان کا کیا رشتہ ہے. میں بہت مشکور ہوں آپ دوستوں کا, آپ نے بڑی توجہ سے میری باتیں سنی ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی آئیں. میرپور شہر کے اندر جو بچیوں کا عظیم و شان نیٹ ورک ہم نے قائم کیا ہے, کبھی آ کر دیکھیں. اور یہ الحمدللہ مدرسہ
4 کمروں والا مدرسہ نہیں ہے، یونیورسٹی لیول کا پروجیکٹ ہے، 50 کروڑ کی وہ بلڈنگ ہے۔ لوگوں نے مجھے کہا اتنے پیسے خرچ کر رہے ہو، میں نے کہا جن کا دیا ہوا ہے انہیں کے نام پہ خرچ کرنا ہے، ان کے دیے سے دے رہے ہیں نا۔ دوستو انشاءاللہ العزیز کبھی آئے پاکستان میں، حضرت سخی سلطان باہو، سخی سلطان باہو سبحان اللہ، جن کا نام ہی سخی سلطان باہو، جن کا ٹائٹل ہی سخی سلطان باہو، جن کی بیر کی سخاوت کا ہی عالم ہے، دینے والا تو وہ ہے، اس کے نیچے کپڑا ڈال دو تو وہیں بھی مراد پوری ہو جائے۔ الحمدللہ بہت عظیم و شان مسجد میں محمد آرم، مسجد حسین کے نام سے 10,000 اسٹوڈنٹس کے لیے دنیا کا بہترین موسٹ ماڈرن سسٹم اسکول کا وہاں میں نے کھڑا کر دیا الحمدللہ۔ اور گارنٹی کیا ہے، جو بچے وہاں آئیں گے ڈاکٹر بھی بنیں گے، انجینئر بھی بنیں گے اور قرآن کے قاری بھی بنیں گے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض ہے مولا ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرما، پروردگار یہ رمضان تو نے ہمیں دیا ہے، اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا پروردگار یہ عظیم الشان مرکز، تیرے دین کا مرکز، اللہ یہ ان دوستوں کی محبتوں کا ایک عظیم مظہر ہے۔ ان لوگوں نے دن رات بھی اپنی کمائی اس مسجد میں لگائی ہے۔ اللہ اب اس مسجد کے ذریعے سے نہ صرف پیٹر بڑو بلکہ پاکستان تک قرآن کا فیض جاری ہو جائے۔ پروردگار ان احباب کے رزق میں برکت فرما، مال میں برکت فرما۔ حضرت امام صاحب نے جس محبت اور خلوص سے ہمیں ویلکم کہا، ظاہر وہ آپ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عطا فرمائے، آپ کو بھی اجر عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ اس عشرہ مغفرت میں ہمیں اپنے قرب خاص کی لذتوں سے آشنا فرما۔ یا پروردگار اور حرمین شریفین کا سفر جن کو اس ماہ مبارک میں نصیب ہو رہا ہے، یا اللہ ان کے سفر کی برکت سے ہر گھر میں برکت پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد۔ یا الہی رحم فرما پیارے مصطفیٰ کے واسطے، آمین۔ یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جزاک اللہ خیر جی۔